أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم جب تم ملاقات کرو، جب تمہاری لڑائی ہو. لقیتم کا مطلب ویسے تو لفظی طور پہ ملاقات کرنا، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جب تمہاری لڑائی ہو تو پھر کیا ہو؟ فئتن کسی ایک گروہ سے. فئہ کا مطلب گروہ، فوج، لشکر. لڑو. فاثبتوا، پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ثابت قدم رہنا، اب پیچھے نہیں ہٹنا. اب جو کچھ بھی ہو جائے تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ثابت قدم رہنا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا، کبھی یہ تمنا نہ کرنا کہ دشمن کے ساتھ جنگ ہو جائے. فرمایا لیکن جب ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے نہ ہٹنا. تمنا سے جو منع کیا ہے تو یہ اصل ہے. شریعت کہتی ہے کہ امن قائم رہے تاکہ لوگ کام کریں، اطمینان رہے، اسلام پھیلے. کفر جو ظلم پہ مشتمل ہے اس کو قابو میں کرو، لیکن یہ کہ خود جان بوجھ کے ایسی چیزیں کہ لڑیں یہ چیزیں. فرمایا لا تتمنوا، کبھی تمنا نہ کرو کہ تمہاری دشمنوں سے لڑائیاں ہوں، مگر جب ہو جائے، وقت آ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو منقول ہے کہ وہ شہادت کی تمنا، یہ چیزیں شہادت کی تمنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کے تمنا کہ فلاں جگہ کافروں سے لڑائی ہو جائے، فلاں ملک پہ حملہ ہو جائے، یہ چیزیں وہ پھر سارا نظام انسانیت کا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ایک ایک لڑائی کی وجہ سے قومیں کتنے کتنے سال بھگتتی ہیں اس کو. اور ویسے اللہ سے شہادت کی تمنا کہ اگر زندگی میں ایسا موقع آ ہی جائے تو اللہ تعالی شہادت دے، یا یہ کہ مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ اللہ تعالی شہادت کی موت دے. تو یہ چیزیں الگ ہیں. فی نفس ہی منع فرمایا کہ نہ لوگوں سے لڑنے کی تمنا رکھو، لیکن آ جائے وقت فاثبتوا، پھر ثابت قدم رہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عین میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے ساتھ واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو. سامنے موت آ رہی ہے پھر بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارے جاؤ، اللہ کا ذکر کرو. کثیرن فرمایا کثرت سے ذکر کرو. ایک ثابت قدم رہنا، اس کے ساتھ دل اپنی جگہ پر ٹکا رہے، مضبوط رہے، ثابت رہے. اور دوسرے فرمایا ذکر کثیر، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اسی لیے جب بھی انسان کو کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جس سے لڑائی ہے، جد و جہد ہے، تو اپنے اوپر قابو پانے کے ساتھ ساتھ اس مشکل صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے. میدان جنگ میں بھی یاد کرے. آگ لگ جاتی ہے مثلاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آگ لگ جائے تو کثرت سے اللہ اکبر کہو، بہت زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا یہ پڑھو، کیونکہ ان کلمات میں اثر ہے، آگ کو قابو جلدی پایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے، وہ فرشتے آ کے مدد کریں، اللہ انسانوں کو جلدی سے بھیج دے، اللہ تعالیٰ زیادہ نقصان نہ ہونے دے. بہت صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. فرمایا کثرت سے اللہ اکبر کو پڑھو، اللہ کو یاد کرو. اس لیے یہاں بھی یہی ہے کہ عین میدان جنگ میں بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو. موت نظر آ رہی ہے پھر بھی اللہ کو پکارے جاؤ، اللہ کا ذکر کرو. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے افضل یہ کہ انسان کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہے اور اس کے ذہن سے اللہ کی ذات پاک وہ فراموش نہ ہو، اس پر اعتماد ہو، اس پر بھروسہ ہو. یہ اللہ کے ذکر ہی کی ایک قسم، بلکہ بہت اچھی قسم ہے کہ انسان کی روح اللہ کی طرف متوجہ رہے. اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرے کہ وہ ذکر لسانی، زبان سے جو ذکر ہے اس سے ہٹ کے آگے چلا جائے اور اللہ تعالی کی یاد کا اثر انسان پر قائم ہو جائے. بس زیادہ نہیں اس سے.
اتنا بس اللہ کو یاد کرے کہ روح ذکر کرنے لگے، اللہ کا زیادہ نہیں، بس اتنا سا مرتبہ ہو جائے انشاءاللہ بہت کافی۔ اور روح کا ذکر یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایسا دھیان رہتا ہے کہ آدمی اللہ سے غافل نہیں ہوتا، روح کو اطمینان رہتا ہے خدا کے ساتھ۔ ایسے ہی جیسے بچے کو، بچہ کیا خود ہمیں آپ کو بھوک لگ جائے، اب آفس سے نکلے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، 15 منٹ کی ڈرائیو ہے، تو 15 منٹ میں 30 مرتبہ یہ یاد آتا ہے کہ کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے۔ وہ بار بار اندر روح الارم کرتی رہتی ہے نا، آدمی ادھر ادھر بھی سوچتا ہے، پھر آ کے وہیں سوئی اٹک جاتی ہے کھانے پہ۔ تو کبھی کبھی تنگ آ کے اپنے بھی دل سے کوئی کہتا ہوگا کہ بھی کھا لیتے ہیں، صبر کرو تھوڑا سا، ابھی پہنچ ہی رہے ہیں گھر۔ بس ایسی ہی بات ہو جاتی ہے، روح جب اللہ کو یاد کرتی ہے تو اس کی سوئی ادھر ہی اٹک جاتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی یاد غالب آ جاتی ہے، نتیجہ اس کا یہ کہ گناہ نہیں کرتا، پھر گناہ سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے خدا کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ اللہ نے اپنی یاد کو کثرت سے قرآن میں کہا ہے کہ ذکر کرتے رہو اللہ کا، کثرت سے یاد کرتے رہو، اور جن مواقع پر اور جن مقامات پر اللہ نے کہا ہے مجھے کثرت سے یاد کرو، ان میں تو زیادہ ضروری ہے کہ کثرت سے یاد کریں۔ یہ مینا کے جو دن ہوتے ہیں حج کے دوران، اللہ نے فرمایا ہے ان مینا کے دنوں میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے، کیونکہ عرب مینا کے دنوں میں بڑی بڑی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں اور بیٹھ کے قصیدے پڑھتے تھے نا، میرے باپ دادا ایسے، ہمارا قبیلہ ایسا، ہمارا قبیلہ ایسا۔ اللہ نے فرمایا مجھے ایسے یاد کرنا جیسے یہ لوگ یاد کرتے ہیں اپنے باپ دادا، یا کثرت سے اللہ کو یاد کرو مینا کے دنوں میں، اللہ کی یاد یہ ضروری چیز۔ ایسے ہی اللہ کی یاد اور بہت سے مواقع پر، عید الاضحیٰ ہے، عید کی یہ بڑی عید ہے، نمازوں کے بعد تکبیریں کہنی ہیں، یہ اللہ کی یاد ہے، فرمایا اللہ کو یاد کرو۔ اور متعدد مواقع خدا کو کثرت سے یاد کرتا رہے، تسبیحات ہیں 33 اور 34 مرتبہ پڑھنے کا ہر نماز کے بعد، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جب زیادہ محسوس ہو 33 مرتبہ کا پڑھنا 10 بار پڑھ لیا کرو۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر تم پڑھو گے تو یہ ایک نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھ لو گے، اور آپ نے فرمایا 5 نمازوں کے بعد یہ پھر 150 مرتبہ ہو جائے گا، اور تمہارے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 10 گنا اسے بڑھا دے گا، تو فرمایا یہ 1500 ہو جائے گا جب قیامت میں اعمال تلیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن اللہ کی یاد ہے، معافی مانگتا رہے خدا سے، وہ بھی اللہ کی یاد ہے، قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، یاد ہے اللہ کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف کا بھیجنا، یہ اللہ کی یاد ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی یاد میں ہی تو شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جس وقت جنگ ہو اس وقت بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ 3 مقامات پر بدائع الثناء میں کاسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث لائے، اور بدائع الثناء حنفی فقہا کی وہ کتاب ہے جس جیسی کتاب آج تک شاید لکھی نہیں، بڑے ٹاپ کی چیز۔ اللہ جانے علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں کمپیوٹر اس زمانے میں نصب ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نماز فرض ہے، اس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، اتنے اس کے فرائض ہیں 1 2 3 4، پہلے فرض میں اتنی سنتیں ہیں، اتنی سنتوں کے بعد یہ غیر موقدہ ہیں، یہ موقدہ ہیں، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، بالکل ایک نقشہ وہ بنا دیتے ہیں کہ ایک چیز ہے پھر اس کی 2 شاخیں بنی، پھر 4 شاخیں بنی، پھر 6 شاخیں بنی۔ ایسی زبردست کتاب ہے شامی، جس پہ اب تو 200 سال سے تقریباً سارے حنفی شامی سے فتویٰ دیتے ہیں۔ شامی نے لکھا ہے کہ میں نے اب تک اس جیسی کتاب حنفی فقہا کے یہاں نہیں دیکھی۔ کاسانی رحمت اللہ علیہ کی بدائع الثناء اب تک لاجواب چیز ہے، اور کاسانی رحمت اللہ نے جب لکھی تھی تو ان کی عمر کیا ہوگی، آپ کا کیا خیال؟ ہوگی 40-50 برس، 19 سال کے تھے وہ۔ کاسانی نے جب یہ کتاب لکھی تو کل عمر ان کی 19 سال تھی، اور انہوں نے اپنے استاد
جو تھے رحمت اللہ علیہ انہیں جا کر پیش کی اور انہوں نے کہا یہ میں نے لکھا ہے، اور اتنی اتنی موٹی، اب 8 جلدوں کی کتاب ہے وہ. تو انہوں نے اسے دیکھا اور بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کتاب اب تک ہماری حنفی فقہ میں لکھی نہیں گئی. اور پھر جب کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر. کاسانی رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی انہی کی بیٹی سے، اور وہ کاسانی خود کہتے تھے کہ میری بیوی جو تھی میں اس سے باتیں جب کرتا تھا تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اس نے تو خود حنفی فقہ کو پڑھ رکھا ہے. تو پھر میں نے اس سے فتوے کا حال پوچھا تو اس نے کہا میں خود فتوا دیتی ہوں، تم سے لینے کی کیا ضرورت. تو کہتے تھے میرے پاس جب فتوا آتا تھا تو میں مہر لگاتا تھا، پھر میری بیوی اس فتوے کو پڑھتی تھی، پھر وہ مہر لگاتی تھی، پھر میرے سسر جو استاد تھے میرے وہ مہر لگاتے تھے، تو ہمارے گھر سے فتوے پہ 3 مہریں لگتی تھی. اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے یہ، سارے سمرقند کے، سارے بخارا کے، یہ سب حنفی فقہا جتنی خدمت کی ہے ماوراء النہر نے، کیا کہنے اس کے. تو اس لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی بات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 3 مواقع پر بدائع الثناء میں لکھا ہے کہ وہ خاموشی کو پسند کرتے تھے، بالکل چپ رہنے کو. ایک جنازے کے ساتھ، اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ جنازہ اٹھاتے ہوئے ذکر کرنا، کلمہ پڑھنا یہ مکروہ ہے. تو کہتے ہیں جنازے کے ساتھ کچھ نہ پڑھا جائے، بس چپ کر کے چلیں. سارے لکھتے ہیں، عالمگیری میں بھی لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنا اور جنازے کے ساتھ خدا کا ذکر بلند آواز سے کرنا، وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اسے نہ کیا جائے. اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس کو ناپسند کرتے تھے. ایک اور دوسرے فرض نماز کے فوراً بعد وہ بس اپنے طور پر جو زبان سے پڑھنا ہے پڑھتے تھے، اونچی آواز نہیں کرتے تھے. فرض نماز کے فوراً بعد، کیونکہ وہ دعا کا وقت ہے، اللہ کے ساتھ توجہ کا وقت ہے، استغفار کرنے کا وقت ہے. دوسری جگہ وہ، اور تیسرے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم جب میدان جنگ میں دشمن سے ٹکر لگنے والی ہوتی تھی تو عین اس ملاقات، اس ٹکر کے وقت میں خاموشی کو پسند کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آواز بلند ہو تاکہ توجہ پوری مربوط رہے کہ اب کیا کرنا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے، ادھر ادھر سے کوئی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے. تو اللہ کو یاد کرے کثرت سے، ایسے مواقع پر دل میں اللہ کو یاد کرے. نماز کے بعد جو کلمات پڑھنے ہیں آہستہ آواز سے پڑھے، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. جنازہ ہے، دل میں اللہ کو یاد کرے. جی جی یہ ساری آپ حنفی فقہ کی کتابیں دیکھ لیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جنازے کے ساتھ لوگ اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ احناف نے منع لکھا ہے ہر جگہ. اور وہ اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 3 مقامات پہ اونچی آواز سے ذکر کو پسند نہیں کرتے تھے، فرض نماز کے بعد، جنازے کے ساتھ، اور تیسرے یہ دشمنوں سے ٹکر کے وقت میں. ہر کوئی یہی لکھتا ہے. شامی نے لکھا ہے، عالمگیری نے لکھا ہے، یہ بدائع الثناء میں لکھا ہے، بحر الرائق میں لکھا ہے. کوئی ایک کتاب ہو تو اس کا حوالہ دیں. یہ سب چیزیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں. اصل مسئلہ یہی ارشاد